حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں، صرف ہمارے ہی امام نہیں، داتا علی اجویری کے بھی امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو اجزاء ہیں، ایمان کے دو جزو ہیں، دو اجزاء ہیں، ایک ہے اقرار باللسان اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اظہار کرنا، اقرار کرنا، گواہی دینا، اور دل کے ساتھ جو زبان گواہی دے رہی ہے، جو زبان اقرار کر رہی ہے، دل اس کی تصدیق کرے، دل اس کی تصدیق کرے۔ یہ دو جزو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور جزو جو اس میں شامل ہے ایمان کے اندر، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایمان کے تین جزو ہیں، ایمان کے تین جزو ہیں، ایک ہے اقرار باللسان، دوسرا ہے تصدیق بالقلب، اور تیسرا ہے ان دونوں باتوں پر عمل، ان دونوں باتوں پر عمل۔ یعنی یہ تین جزو ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی کرنا، دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا، اور اعضاء و جوارح سے اس اقرار اور تصدیق پر عمل کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ہم اقرار کرتے ہیں وہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اور دل بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کائنات کے اندر اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر کوئی عبادت کے لائق ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر اس پر عمل کیا ہے کہ انسان اپنا سر اس کی بارگاہ میں جھکا کر سجدہ کرے اور اقرار کرے اور تصدیق کرے، اور ان دونوں باتوں پر عمل کرے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ عملی طور پر اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تین اجزاء ہیں ایمان کے۔ ایمان کا پہلا جز اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور اس پر عمل کرنا۔ جس کے اقرار کے اندر خلل واقع ہو، جس کا اقرار درست نہ ہو، جس کی زبان درست نہ ہو، زبان سے اقرار نہ کرے، تو اسے کافر کہتے ہیں، اسے کافر کہیں گے۔ مثلا اللہ رب العزت کی توحید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، فرشتوں کا وجود ہے، کتابوں کا نزول ہے، جنت اور جہنم ہے، سوال و جواب ہیں، حشر نشر ہے۔ کوئی شخص ان چیزوں کا زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا، نام ہی نہیں لیتا، کہتا ہی نہیں، تو وہ جو زبان سے اقرار نہیں کر رہا اور جس کی اس اقرار میں خلل ہے اسے کافر کہتے ہیں۔ لیکن دوسرا لمحہ کیا ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔ نبی پاک کی رسالت، آپ کی نبوت، اللہ رب العزت کی توحید، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن جب دل کی باری آتی ہے، تصدیق کی باری آتی ہے، تو اس کے تصدیق کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے۔ ہاں نبی تو ہے، رسول تو ہے، لیکن رسالت کا جو مرتبہ اور مقام ہے، جو شانیں ہیں، وہ نہیں ہیں۔ تو گویا اس کی تصدیق کے اندر خلل ہے، تو جو تصدیق کے اندر خلل پاتا ہے اسے منافق کہتے ہیں، اسے منافق کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر جو سب سے بڑی سزا بیان کی گئی ہے وہ منافق کی بیان کی گئی ہے۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ سب سے جو اسفل درجہ ہے، سب سے جو نچلا درجہ ہے جہنم کا، جس جہنم میں سب سے نچلے درجے میں جس کو پھینکا جائے گا وہ منافقین ہوں گے۔ کیوں ہوں گے وہ؟ اس لیے کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے، گویا ان کے اندر تضاد ہے، منافقت ہے، تو منافقت کی وجہ سے انہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا۔ اور جس کے عمل کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے
جس کا عمل درست نہیں ہوتا اسے فاسق کہتے ہیں، اسے فاسق کہتے ہیں۔